SM تنویر جو اس وقت یونائٹڈ بزنس گروپ کے چیف پیٹرن بھی ہیں، اور ان کا ایک گہرا تعلق ہے پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے۔ ڈاکٹر جمال ناصر جو ہیلتھ منسٹر ہیں، ان کے بارے میں پہلے کہا جا چکا ہے کہ وہ ایک خدا ترس انسان ہے اور اپنے بزنس میں سے میکسیمم جتنی مدد غریبوں کی ہو سکتی ہے یہ سٹی لیول کے مالک، بڑے اچھے پنجاب کابینہ میں لوگ چنے گئے ہیں جو صرف کام کرنا، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف اپنے ملک کی اپنے صوبے کی خدمت کرنا۔ وقت کیونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کا احساس بھی ہے اور چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کو جلد از جلد ختم کیا جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو موقع کی مناسبت سے بہت ضروری ہے۔ میں یہاں پہ اپنے بھائی عامر عطا باجوہ، ظفر بختیاری صاحب، عاطف اکرام، عبدالرؤف مختار رحیم دار خان سے آئے ہیں، گروپ لیڈر ہیں۔ میرے دوسرے بھائی زاہد جو بہاڑی سے گروپ لیڈر ہیں۔ بہت سے نام میں نہیں لے سکتا وقت کی کمی کے باعث۔ ہمارے محمد ملک ہیں لاہور چیمبر سے۔ میں سب سے پہلے باہر سے آنے والے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص اور اپنے چکوال کے سارے تاجر بھائی، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں تشریف لائے۔ میں اپنی بات یہاں سے شروع کروں گا کہ لاسٹ جب میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا بطور وائس پریزیڈنٹ پورے پاکستان کا، تو میں سارے پنجاب کے تمام اضلاع میں گیا، تین دفعہ گیا۔ مجھے موقع ملا ہر ضلع کی ہر چیز کو جانچنے کا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چکوال کاروباری لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہم پیچھے آخری نمبر پر۔ پھر میں نے اس پہ غور بھی کیا، چکوال چیمبر کا مقصد کیا ہے۔ ہمیں چاہیے، یہاں ہمارے معزز تاجران بیٹھے ہیں، باہر کے سیالکوٹ کے تاجروں نے کیوں کامیابی کی؟ ان کے اندر اتفاق تھا، ان کے اندر اتحاد تھا۔ انہوں نے ایئرپورٹ بنا لیا، انہوں نے ایئر لائن بنا لی، انہوں نے ڈرائی پورٹ بنا لیا۔ ہم جہاں تھے 70 سال پہلے آج تک وہی ہے، لیکن ان چیمبروں نے، ان چیمبر کے پلیٹ فارموں نے ترقی کی جہاں اپنا اتحاد ہے۔ ان کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے اندر اختلافات نہیں ہیں، لیکن کامن انٹرسٹ سب ایک ہے۔ تو میری جو زندگی کا مقصد تھا چیمبر بنانے سے لے کر آج تک، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم کوئی ایسا پروجیکٹ لانچ نہیں کر سکے جو ضلع چکوال کی ترقی کی وجہ ہے۔ اس پہ ہم آواز ضرور لگاتے ہیں، ہر وقت بات کرتے ہیں اور ابھی بھی کریں گے، باوجود قلت کے یہ موقع روزانہ نہیں ملتا، کیونکہ ہمارے دو انتہائی عام ذمہ دار منسٹر یہاں تشریف رکھتے ہیں اور یہ باتیں ان سے وابستہ ہیں جو میں نے بات کرنی ہے۔ نمبر 1، بڑے عرصے سے ہم سنسی زون کے حوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لیلر بلّہ انٹرچینج کے موقع کے اوپر، جگہ کے اوپر، پاکستان کی سب سے بہترین جگہ لوکیشن جو ہے یہ گیٹ وے ہے، افغانستان کا گیٹ وے ہے۔ پورے پاکستان سے آپ آئیں، آپ نے یہاں سے گزرنا، آپ یہاں سے الگ نہیں گزر سکتے۔ کراچی والے بھی یہاں سے گزر کے جائیں گے۔ کابل یہاں آج یہاں نیلر بلّہ مقام سے صرف 9 گھنٹے دور ہے، جلال آباد آپ کا صرف 4 گھنٹے دور ہے، آگے بستی ریاستیں ہیں۔ کل آنے والے وقت میں جو تجارت ہوگی یہ پرانا روٹ ہے جو چل رہا ہے، اس کی میں اہمیت میں بہت بول سکتا ہوں، میں نے بہت ورکنگ اس پہ کی ہے۔ میں اپنے بھائی تنویر صاحب سے یہ گزارش کروں گا، آپ کے والد صاحب کے
چکوال کے اوپر بڑے احسان ہے چیمبر کے. انہوں نے مجھے بطور وائس پریزیڈنٹ اپنے گروپ میں چنا، خالی چنا نہیں، انہوں نے پھر پوری کمپین چلائی اور اللہ نے مجھے کامیابی دی. میری کامیابی میں اللہ رسول کے بعد اصل منیر بھائی جان کا ہاتھ ہے اور میرے تمام جو دوست ہیں ان کا ہاتھ ہے. ظفر بختیاری صاحب کا یہاں ذکر کرنا، وہ میرا بھائی ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے کریں تو ہمیں ایک دوسرے پہ احسان نہیں ہے. وہ چیمبر کے دفتر میں بھائی جان آئے، انہوں نے سنگ بنیاد رکھا اور ساتھ 10 لاکھ روپیہ دے دیا. یہ محبت تھی ان کی چکوال سے. تو میری آپ سے گزارش ہے، ہم گورنمنٹ پہ نہیں بوجھ بننا چاہتے. گورنمنٹ کو ہم نہیں کہتے کہ آپ خرچ کریں. سیالکوٹ ایئرپورٹ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، وہ چیمبر کے لوگوں نے مل کر بنایا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چکوال کے تاجر ہم مل کے زمین مہیا کریں اور اس پہ پلاٹنگ کریں، اس پہ چکوال چیمبر کی سرپرستی میں یہ سنزی زون بنے. اور یہاں میں نے جو ورکنگ کی ہے، کم از کم 20,000 آدمی یہاں ہمارا امپلائمنٹ ہوتی ہے. 20,000 ہمارا برانی علاقہ ہے. ہم پاکستان بننے سے لے کر آج تک اس وطن کے لیے فخریہ قربانیاں دے رہے ہیں. ہمارے ہر قبرستان میں شہید پڑا ہے، ہر قبرستان کے اوپر شہید ہے اور باہر غازی پڑا ہے. ہم نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں. تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ آپ ہمیں یہ سنزی زون مہیا کریں. ہمارے بچے جا کے باہر کراچی دیکھے کھا رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. میں وقت کم ہونے پہ اس پہ زیادہ نہیں، لیکن میں اس پہ جذباتی بھی ضرور ہوں. تنویر بھائی جان، آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے. چکوال سے آپ کی ایک نسبت ہے، آپ کریں. ڈیم جو ہیں ان کے اوپر حالت یہ ہے کہ تقریباً 1,00,000 ایکڑ رقبہ کاشت کر سکتے ہیں. آپ ایگریکلچر کے بھی منسٹر ہیں. 10% سے کم 90% ڈیم فنکشن، صرف درابی ڈیم 8,000 ایکڑ رقبہ ہے. تو آپ برائے مہربانی، ہمارا برانی علاقہ ہے، ہمارے غریب لوگ ہیں، اگر یہ پانی ان کو مل جائے تو یہ بھی اپنے گھر کو بہتر کر سکتے ہیں، اپنے بال بچوں کو عزت کی زندگی دے سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ آپ کریں. ٹورزم چکوال پہ ہمارے ایک کمیٹی ہے جس کے چیئرمین چوہدری یاسین صاحب تھے. انہوں نے بہت کام کیا. ہمارے پاس بڑے میٹر ہے ٹورزم کے لیے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا غان یا دوسرے، ہم اگر اس پہ بریفنگ دیں، اس سے بہتر ٹورزم ہے. یہاں ہسٹوریکل ٹورزم ہے، مذہبی ہے، سب کچھ ہے. ہم مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اب ایک بات میں ڈاکٹر ناصر جمال صاحب سے ذکر. ڈاکٹر صاحب یہ ضلع بنا تھا 1985 میں. 1985 میں یہ ضلع بنا تھا. یہ جو آپ DHQ جس کو کہتے ہیں، جس کا آپ دورہ کر کے آئے ہیں اور اکثر یہاں آتے ہیں، وہاں وزٹ کرتے ہیں، یہ DHQ نہیں ہے، یہ THQ ہے. یہ تحصیل کا اسپتال ہے جس پہ ہم نے جیلی بورڈ جو لگایا وہ ڈسٹرکٹ کا لگا دیا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے. یہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے. ہمارے لوگ پریشان ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، آدھے مر جاتے ہیں پنڈی جاتے جاتے. کوئی مدرہ مر جاتا ہے، کوئی رباط جا کے مر جاتا ہے. یہاں تو فوراً کہا جاتا ہے جی لے جائیں پنڈی لے. ٹھیک ہے، ہمارے اسپتال کی ضرورت ہے. 15 اور 20 35 اور 30 38 سال ہو گئے ہیں. ہم نے اس ہاسپٹل کو بورڈ پہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر لکھ دیا ہے. کتنی بڑی جگہ یہ ہے ہی نہیں. اور وہاں زیادہ جگہ کام ہے. ڈاکٹر ہمارے اچھا کام کر رہے ہیں، میں ڈاکٹروں کی تعریف کرتا ہوں. جو بھی ہمارے وہاں ڈاکٹر ہیں دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی کیپیسٹی ہے، اس سے پڑھ کر وہ کیا کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں جو ہمارے چیف کوآرڈینیٹر عارف یوسف ہیں انہوں نے بھی وہاں ذکر کیا. ہم ہر وقت تیار ہیں ڈسٹرکٹ اسپتال کو سپورٹ کرنے، لیکن کیا کریں، ایمرجنسی ہے.
ڈاکٹروں کا بھی کوئی گلا نہیں ہے، وہ جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس بات پہ آپ ضرور، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہاں جب آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم نگران حکومت، یہ آپ کے پاس بڑا معقول ایک جواز ہے، لیکن جہاں آپ بہت سے کام ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ بھی آپ چکوال کی تاریخ میں اپنا نام لکھوا ہے۔ چیف منسٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں آپ کی وساطت سے، تنویر بھائی جان کے اور ڈاکٹر صاحب آپ کی وساطت سے، ابھی مجھے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چیف منسٹر نے بلایا ہوا ہے، ہمیں جانا ہے، ہمیں جلدی جانا، ہم پروگرام آپ کی خاطر اس کو ختم بھی کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو کم کر رہے ہیں، لیکن یہ باتیں ضروری تھی۔ آپ ڈی ایچ کیو بنائیں، جگہ بھی پڑی ہے یہ کمپلیکس کے پاس ڈی ایچ کیو، اور 33 سال ہو گیا وہاں نہیں ہو رہا۔ میری یہ گزارش ہے، اور تنویر بھائی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ دو کام ہمارے ڈیم فنکشنل کریں، اور سنسی زون، چونکہ آپ کا سنسی زون سے کے منسٹر ہیں وہ کریں، اور ایگریکلچر منسٹر، ہم آپ کے ساتھ لاہور آ کے میٹنگ کرنے کے لیے وفد تیار ہے، ہم یہاں زیادہ بات نہیں کر سکتے تو ہم لاہور آ جاتے ہیں، چکوال چیمبر کا وفد آپ کے ساتھ بیٹھ کے تفصیل سے ہم اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ خدا را ان شہیدوں اور غازیوں کی زمین کے جو لوگ ہیں، یہ جو جتنے تاجر ہیں، یہاں تو ہماری آمدنی کو ہے، 100 دکان کی ضرورت ہے، ہمیں 300 دکان بنا کے بیٹھے ہیں، ہمارا دکاندار، ہمارا تاجر بیچارہ سارا دن خراب ہوتا ہے، وہ مجھے پتا ہے کیسے زندگی اپنی گزار رہا ہے، تنگ دستی کا گزار رہا ہے، تنگ دستی سے، کیوں بارش سے تو بدلا تک کو نہیں۔ تو میں انہیں الفاظ کے ساتھ آپ کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جتنے بھی اور دوست ہمارے ہیں، جنرل آفس مسعود صاحب میرا خیال ہے یہاں سے چلے گئے ہیں یا پیچھے بیٹھے ہیں، ان کا بھی خصوصی شکر گزار ہوں، اور بھی جتنے میرے پورے تاجر، مجھے یکساں انسان، کوئی تفریق نہیں ہے، مجھے ریڈی والا بھی پیارا ہے، مجھے دکاندار بھی پیارا ہے، مجھے انڈسٹری والا بھی پیارا ہے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ چکوال چیمبر کا ممبر ہے یا نہیں ہے، جب یہ ہمیں ضرورت ان کو پڑتی ہے تو ہم پہنچ گئے یہاں۔ وہ بلدیہ کا والا ہوا، آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں، 1 سال 465 دکاندار، 1 سال انہوں نے اذیت کی زندگی گزاری، خدا کی قسم میں اٹھا کے کہتا ہوں کہ وہ میری مائیں اور بہنیں جو مجھے فون کر کے گواہ ہے میرے پاس، وہ کہتے ہیں قائد صاحب ہم عذیت ناک زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کل ہماری دکان ہوگی یا نہیں ہوگی، یہاں ظلم ہوا ہے، ہمارا یہ لمبی تفصیل ہے، 465 گھر پر شان رہا ہے، آپ ایک ایک لمحے کا احساس اگر کریں، ٹھیک ہے ہمارے جو حکمران والا ہے ان کو زیادہ اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ یہ لوگ کون ہیں، شروع دن سے انہوں نے ان دکانوں کو بنایا چلایا، دادا بنا گیا تھا، پوتا آج کام کر رہا ہے، تو وہ ہر سال 10% بڑھا دو، 20,000 کرایہ 40,000 کر دو، یہ کوئی معاملے کا بیڑا ہے، جو مرضی آپ ظلم تاجروں پہ کرتے ہو، یہ ظلم نہیں ہوگا، اور ہم بالکل ایک تاریخ چلائیں گے جو ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، میں بالکل برملا اعلان کرتا ہوں کہ یہ جو 465 ہمارے کرایہ دار ہیں، بہت کرایہ دے دیا ہے، ہمیں مالکانہ حقوق پہ یہ دے، یہ دکانیں مالکانہ حقوق پہ ہمیں، اب ہماری اگلی جدوجہد اس پہ ہوگی، خوشحال منڈی باؤدین اور ایک اور ضلع میں بلدیہ کی دکانیں مالکانہ حقوق پہ گئی ہیں، ہمارے پاس ایگزامپل موجود ہے، اگلی جدوجہد انشاءاللہ میرا وعدہ ہے 465 لوگوں سے کہ یہ ہم تحریک چلائیں گے اور آپ کو مالکانہ حقوق لے کے بہت قاضی محمد اکبر صاحب انتہائی خلوص اور درد دل کے ساتھ ضلع چکوال کے تاجروں کی نمائندگی کر رہے تھے، اور ضلع چکوال کے مسائل اور وسائل یہ دونوں انہوں نے یکجا کیے۔ اب میں گزارش کروں گا
ایس ایم منیر پاکستان کے کاروباری حلقوں میں ایک بہت بڑا نام رہا. انہوں نے ضلع چکوال کے ساتھ بھی، جس طرح قائد صاحب فرما رہے تھے کہ خصوصی ان کا تعلق رہا. ان کے فرزند ارجمند صوبائی وزیر برائے صنعت و زراعت تشریف لے کر آتے ہیں. جی تشریف لے کر آتے ہیں صوبائی وزیر برائے صنعت اور زراعت جناب محترم ایس ایم منیر صاحب کے صاحبزادے ایس ایم تنویر صاحب. آج کی ہمارے خصوصی مہمان یہاں لاہور سے اسپیشل تشریف لے کر آئے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. آئیں سر تشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی اکبر صاحب، ظفر بختیاری صاحب میرے والد صاحب کے دوست اور بہت پرانے دوست. شروع سے میں آپ کو دیکھتا ہے ناشتے پہ کھانے پہ آپ لوگ ساتھ، بہت پیار آپ کا. قاضی صاحب ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی. وقار بختیاری صاحب پریزیڈنٹ. شرجیت پیر صاحب ابھی آئے. عامر الطاف باجوہ صاحب، مومن ملک ہمارے ینگ لیڈر، رؤف مختار صاحب، عاطف اکرام صاحب اسلام آباد سے اسپیشلی ابھی پہنچے. شاہد افتخار صاحب اسپیشلی اسلام آباد سے آئے ہیں، ایگریکلچر کو دیکھ رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت محنت کر رہے ہیں اس وقت ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں. جنرل صاحب سے ابھی میری ملاقات ہوئی تھی، ابھی نظر نہیں آ رہا. زاہد اقبال صاحب، اجاز عباسی صاحب، خالد چودھری صاحب، سب دوستوں السلام علیکم. قائد صاحب آپ نے چیمبر کیا، ذکر کیا. 2011 سے یہ چیمبر چل رہا ہے ماشاءاللہ سے، اور اس کی جو اوپننگ تھی، اس کی جو بلڈنگ کی بنیاد بھی میرے والد صاحب کے ہاتھ سے یاد میں رکھوائی. اور آج 700 ممبرز آپ کے مجھے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اتنی اچھی ممبرشپ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کرے. قائد صاحب آپ نے ڈیم کی بات کی. ڈیم میرا بہت ہی پرسنل ایشو ہوا ہوا اس وقت. 30 ڈیم نہیں ہے، 30 ڈیم تو آپ کے اس علاقے میں جو ٹوٹل پوٹوہار کا ایریا ہے یہاں پہ 58 ڈیم ہے. اور سب سے افسوس کی بات ہے کہ یہ جو ڈیم بنے ہوئے ہیں یہ کوئی 15 سال پرانے بنے ہوئے ہیں، کوئی 20 سال پرانے بنے ہوئے ہیں اور یہ آپریشنل نہیں. اس ڈیم میں جتنا بھی پانی جو ہمارا مری کے پہاڑوں سارے پوٹوہار کے ایریا کے سارے ڈیم ہیں جس کو اسمال ڈیم کہتے ہیں، 1.87 ملین ایکڑ فیٹ پانی یہ آ رہا ہے. 1 ملین ایکڑ فیٹ کا مطلب ہے $1 بلین. افسوس کی بات ہے کہ اس پہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایک ڈیم بنا آپریشنل نہیں ہوا، دوسرا بن گیا، 58 ڈیم بن گئے. یار ڈیم پہ ڈیم بن رہے اور آپریشنل نہیں ہو رہے، یہ کھوپڑا کام نہیں کر رہا تھا. یعنی اس کے اوپر تو میں پرسنلی انوالو ہوں اور ہمارے چیف منسٹر صاحب بھی انوالو ہیں. سمجھ آ گئی ہے کہ مسئلہ ہے کیا. اریگیشن والا کہہ رہا ہے کہ میرا ڈیم آپریشنل ہے، یہ ایگریکلچر نہیں کرنا ہے. ایگریکلچر والا کہہ رہا ہے ریونیو نہیں کرنا ہے. ان تینوں میں ہم نے تینوں کی میٹنگ بھی کروا دی ہے اور بہت جلد آپ کو خوشخبری ملے گی. انڈسٹریل اسٹیٹ کی بات آپ نے کی ہے. انڈسٹریل اسٹیٹ سر ہم نے مل کے اسلام آباد چیمبر، راولپنڈی چیمبر اور آپ کے ساتھ چکوال کے ساتھ اسٹڈی کروائی ہے. پیٹ میٹ نے آ کے کمپلیٹ اسٹڈی کی اور نیلا دولہ پہ جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو اپروو کیا. آپ میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو پھر اس کے خلاف لابنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ ایک دم سوچتی ہے کہ کیا کام ہو رہا ہے. ہر چیز کمپلیٹ ہوئی ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، پوری کوشش کروں گا کہ جتنا عرصہ ہے ہم اس کو اپروو کرا کے جائیں انشاءاللہ. آپ کے علاقے میں اولیوز کا بہت اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پر، اور میں سمجھتا ہوں یہ جتنے ڈیم آپریشنل ہوں گے اور یہ جو ایریا جو پوٹوہار ایریا ہے اس میں بہت ہائی ویلیو کراپ لگائی جاتی ہیں. عام کراپ نہیں لگائی جاتی کیونکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 13 ڈگری کا فرق آیا تھا صبح اور رات میں.
اگر کاٹن بھی لگانی ہے تو جو نان اسٹیبل جیسے گیزا کاٹن بن آتی ہے دنیا میں وہ یہاں پہ لگ سکتی ہے. تو اس کے اوپر کافی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ ڈیم آپریشنل ہو جائیں پھر میں آگے آپ سے بات کروں گا نیکسٹ لیول پہ. تھوڑا سا آپ سب کو پتہ ہے نا, بہت ضروری ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کو کر کیا رہی ہے. سر پچھلے 10 دن سے جو بھی بجلی کے چور ہے, جو الیکٹرسٹی کی چوری ہو رہی ہے, اس کے اوپر کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اور ہائیسٹ لیول کا کریک ڈاؤن ہو چکا ہے. کسی کا رشتہ دار بھی ہوگا تو نہیں بچے گا اس کام میں. اسمگلنگ ہماری انڈسٹری نہیں چل رہی تھی, اسمگل بہت زیادہ ہے. سیویئر قسم کا کریک ڈاؤن, ٹوٹل اسمگلنگ بند کر دی گئی ہے. بولنے کا مقصد یہ ہے سر, جتنی انڈسٹری لوکل ہے اس میں بوم آ گیا ہے. آپ کو نظر نہیں آ رہا, انشاءاللہ آپ 2 سے 3 مہینے میں دیکھیے گا کیا ہو رہا ہے. یہ کام ہو چکا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونے جا رہا ہے, آلریڈی ہو چکا ہے. منی چینجر سر دبا کے پیسہ ہمارے یہاں سے 2 نفر نکال رہے تھے, ہونڈی ہو رہی تھی, سب غائب ہو گئے. سب کوئی نظر نہیں آ رہا, یا پکڑ لیا ہے یا سب کو سیدھا کر دیا ہوا. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے چکر میں کافی ہمارے ڈالرز آئے ہو رہے تھے, یہاں سے بند کرتے ہیں. آلریڈی ہو چکی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں ہماری انڈسٹری کے, انشاءاللہ آپ دنوں میں دیکھیے گا فرق آئے گا. ڈالر انشاءاللہ 260 روپے تو ان قریب ہو جائے گا, اور اگر ڈالر ہوتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ بھی کم ہو جائے گا اسی کے ساتھ ساتھ. بہت ہوپ فل ہوں میں انشاءاللہ, اور بہت ان قریب, دور میں نہیں دیکھ رہا. سر ہم لوگوں نے جب یہ چارج لیا ایز اے انڈسٹری منسٹر تو میں نے سب سے پہلے PCCC بنائی, پنجاب چیمبر آف کامرس کوآرڈینیشن کمیٹی. چیف منسٹر صاحب اس کو خود ہیڈ کرتے ہیں, اور 3 میٹنگیں آلریڈی کر چکے ہیں. ہماری چیمبر سب ممبرز پورے پنجاب کے چیمبر اور ایسوسیشن آتی ہیں. لوگوں نے اعتراض کیا تو پھر اس وقت کیونکہ فائنینس منسٹر صاحب ڈار صاحب تھے, ان کو انوائٹ کیا گیا. 3 گھنٹے ڈار صاحب بھی ہماری سب چیمبرز کے ساتھ بیٹھے رہے, ایک مسئلے سنے جاتے ہیں اور مسئلے حل بھی کیے جاتے ہیں. اب تو یہ حال ہے کہ میں جس چیمبر میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری عزت بڑھ گئی ہے, جہاں جاتے ہیں ہمارے کو زیادہ سنا جاتا ہے. ہم نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جو PCC کے حوالے سے آپ کی ڈپٹی کمشنر سے ہر مہینے میٹنگ ہونی ہے. پہلے پولیٹیشین کو ڈالا جاتا تھا, اب ہماری چیمبر کے پریزیڈنٹس بیٹھتے ہیں اس پہ. ہر مہینے آپ نے جو لوکل لیول ہے اس کو حل کرنا ہے. جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے وہ کیا نام ہے وہ ذہن نہیں آ رہا, اس کو ہم نے جیم خانہ میں کنورٹ کرنے کا فیصلہ کیا چیمبر کے ساتھ مل کے. ویسٹ مینجمنٹ جتنی کمپنی پنجاب کی ہیں ہم نے اپنے چیمبرز کے لیڈرز کو اس میں ڈالا, ان کمپنیوں کے بورڈ کے اوپر. اب جو نیا ٹارگیٹ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو اگلے 2 سے 3 مہینے میں ہم انڈسٹریل پالیسی بنانے جا رہے ہیں. ہمارے پالیسی نہیں ہے, ہم ہر روز فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, ہر روز مسئلے مسائل حل کر رہے ہیں. تو کیسے چلیں گے؟ میں کہیں پاکستان سے باہر گیا, میں کسی سے بات کی ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, اس نے کہا ڈو یو ہیو اے ماسٹر پلان؟ میں سر نو. کہتا وائی؟ اس نے بولا کہ میں آپ کی بےزتی نہیں کرنے کے لیے بول رہا, میں آپ سے اس لیے بول رہا ہوں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے 10 سال میں کہاں جانا ہے تو آپ چلو گے کیسے؟ تو اپنا ویژن تو بنانا ہے نا. تو انڈسٹریل پالیسی پہ کام شروع ہو چکا ہے. 1 روف 1 ونڈو پہ کام شروع ہو گیا. ایک بزنس مین آتا ہے, ایک پرمیشن لینی ہوتی ہے, رول جاتا ہے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے, NOC نہیں لے سکتا. ہم اس کو انشاءاللہ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے نیچے, یہ ہمارے چیف منسٹر نے کل بھی میٹنگ کی ہے اس کے اوپر, اور ہم لوگوں نے کل بھی 1 گھنٹہ پورا ان کے ساتھ لگایا. اب ہم نے 15 دن کے اندر ان کو رپورٹ دینی ہے. چائنا میں خود گیا ہوں, آپ ایک کمرے میں انٹر ہوتے ہیں, وہاں پر ہی آپ کا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں زمین گورنمنٹ دیتی ہے, آپ کی فیزیبلٹی اپروو کرتے ہیں. اور اگر آپ کو نہیں کمپیوٹر یوز کرنا آتا تو وہاں پہ والنٹیئر بچے بچیاں بیٹھے ہوئے جو آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. اینڈ میں آپ کی اگر کمپنی بنانی ہے, آپ کی کمپنی کی اسٹیمپ بھی بنا کے دے رہے ہیں, اور پیچھے بینک اکاؤنٹ بھی آپ اپنا اکاؤنٹ کھول رہے ہیں. ہمارے کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہوگا انشاءاللہ. ہم اس پہ سیریس کام کریں گے. ایگریکلچر کا 10 سالہ بھی پلان پہ کام شروع ہو چکا ہے. ہماری 3 میٹنگ ہو گئی ہیں. 10 سال کا ہمارا ویژن کیا ہے. کاٹن کے اوپر ہم نے اس گورنمنٹ نے 4 مہینے محنت کی.
لاسٹ ایئر 4.7 ملین بیلز تھی. انشاءاللہ اس بار 10 ملین بیل آ رہی ہے. آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہفتہ پہلے میں اپنے چیف منسٹر کے ساتھ مظفر گڑھ میں بیٹھا ہوا تھا. اس پہ آرمی نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا لمس میں، جس کے ساتھ ہم بھی انوالوڈ ہیں. وہاں سے ہمیں الرٹ آ جاتا ہے کہ یار یہاں پہ وائٹ فلائی کا اٹیک آ گیا، یہاں پر یہ اٹیک آ گیا، ادھر اٹیک آیا. ہم نے اسی وقت میٹنگ کی. پیسے ہم نے کچھ چاہیے تھی ارجنٹ، تو ہم نے ایپٹما سے 5 کروڑ روپے لیے، 10 کروڑ روپے ہم نے ایک اور ادارے سے لیے. شام تک جو جنگ صاحب تھے انہوں نے 4 ڈرون اور 2 ہیلی کاپٹر بھیجے اسپرے کرنے کے لیے. اس بات کو آج 15 دن ہو چکے ہیں، 10 سے آلموسٹ 15 دن، 1.25 لاکھ ایکڑ پہ ہم اسپرے کر کے چلے گئے. تو کاٹن کو ہم ایسے پال رہے ہیں جیسے بچوں کو پالتے ہیں. اب یہ جو 10 ملین بیل ہے نا، اس کا مطلب ہے $5 بلین. ایک بلین کے لیے بھیک مانگتے ہیں دنیا کے ساتھ ساتھ. اور اس سے جو پروڈیوس کریں گے وہ $25 بلین، 3 گنا زیادہ ہوتا ہے، جو انشاءاللہ ہم کپڑا اور گارمنٹس بنا کے بھیجیں گے. گندم کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. 16 ملین ایکڑ گندم پنجاب میں لگتی ہے. پچھلے سال 32 من کی ایوریج آئی ہے، اس سے پچھلے سال 22 کی ایوریج آئی تھی. اس سال انشاءاللہ 40 من کا ہمارا ٹارگیٹ ہے. 40 من کیسے آئے گی؟ ہم نے اس کا بیج، صحیح نسل کا بیج ابھی الگ کر لیا. اس کی فرٹیلائزرز ابھی سے تیاری شروع کر دی ہم نے. یعنی کہ ہم نے پوری طرح سے ہم پریپیئرڈ ہیں اس کے لیے، اور ہم نے ہر حال میں یہ لینا ہے. اگر ہم 40 من لے گئے، اس کے 2 فائدے ہیں. آپ $2.8 بلین کی گندم امپورٹ کرتے ہیں، وہ بند ہو جائے گی. اور اگر ہم نے اس کو سال میں کامیاب کر لیا تو اگلے سال ہم 4 ملین ایکڑ گندم کا کم کر دیں گے، اور اس میں ہم لگائیں گے سن فلاور، ہم اس میں لگائیں گے سرسوں. $5 بلین کا ایڈیبل آئل آپ کے ملک میں امپورٹ ہو رہا ہے. جس دن ہم اس کو 40 من کراس کر گئے، ہم $5 بلین ایڈیبل آئل ختم کر دیں گے ملک میں. اپنے ملک میں پروڈیوس ہوگا، امپورٹ نہیں ہوگی. کل ہماری رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن سے ملاقات ہوئی. اس میں ہم نے فوکس کیا ہے، ان کے پاس مشینری نہیں ہے، ہاتھ سے لگاتے ہیں. اگر آپ مشین جو اس کے تھرو پراپر لگاتے ہیں تو آپ 3 گنا زیادہ لگا سکتے ہیں. ہم نے جو پچھلے سے پچھلے سال ایکسپورٹ کیے چاول کی، وہ $2.2 بلین کی کیا. اس سال انشاءاللہ 3 بلین کا ٹارگیٹ کر رہے ہیں. اور ہم یہ بیس بنا کے چلے جائیں گے کہ 2025 میں $5 بلین کا چاول ایکسپورٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ. اور اس پہ آج سے کام ہوگا. تو کہنے کا مقصد ہے اور میرے ساتھ دوستوں، کام تو بہت ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب اپنی فیلڈ کے مطابق بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب دن اور رات بہت سینئر ہیں اور دن اور رات کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے. ایگریکلچر انڈسٹری بہت کام ہے. مجھے معلوم ہے کہ حالات خراب تھے، میرے حساب سے ہم ٹریک پہ آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ ان قریب آپ لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. عزیزان من، اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا منسٹر آف پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، معروف شخصیت ہیں ڈاکٹر جمال ناصر صاحب. سماجی حوالے سے بھی راولپنڈی اسلام آباد کے اندر بڑا انہوں نے کام کیا، اور ماشاء اللہ اللہ نے ان کو وزارت دی. آج کے ہمارے مہمان خصوصی کے طور پہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب آپ سے خطاب کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. میرے محترم جناب حسن تنویر صاحب، ظفر بختاوری صاحب، زاہد بختاوری صاحب، پہلے میں بختاوری ختم کر لوں پھر آگے آؤں گا. وقار بختاوری صاحب، احسن بختاوری صاحب، قاضی اکبر صاحب، قدر شبیر صاحب، اعجاز عباسی صاحب، زاہد صاحب، عاطف صاحب اور شرجیل میر صاحب میرے بھائی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ
بلکہ میں حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے مجھے بلایا کیوں، کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ایس ایم تنویر صاحب آ رہے ہیں تو میں تھوڑا سا پھر ریلیکس ہوا، کیونکہ منسٹری تو یہ جو چیمبر کا کام ہے زیادہ ان کو بنتا ہے، لیکن چلیں آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے، کیونکہ میرے شہر سے تعلق ہے، مجھے یاد کیا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اتنے برے حالات تھے جب ہم صحت میں آئے، جیسے انہوں نے کہا نا، تو وہ اتنا کچھ بتا گئے کہ میرے لیے چھوڑا کچھ نہیں، لیکن کیونکہ اب مجھے بھی اپنی تھوڑی سی کارکردگی بتانا پڑے گی، ورنہ یہ سمجھیں گے کہ جو منسٹر پرائمری ہیلتھ ہے وہ فارغ ہے اور صرف منسٹری آف جو ہے نا یہ ان کی کام کر رہی ہے۔ بہرحال آج میں نے جب وزٹ کیا، پہلے ایک 6 مہینے پہلے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، کیونکہ جس ٹاپک پہ بات ہوئی وہ تھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، تو میں نے جب 8 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے جب آیا تو یقین کیجئے جب آج آیا ہوں تو ایک مختلف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پایا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل، اس میں کوئی شک نہیں کہ جگہ کی کمی ہے، لیکن اگر آپ وسائل کی بات کریں اور جو اسٹینڈرڈ اور ایس او پی ہوتے ہیں وہ کسی طرح سے بھی ایک اچھے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل سے کم نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں اب بھی ایک مہینے میں 80,000 مریض دیکھے جا رہے ہیں۔ میں جب آیا تو 8-6 مہینے پہلے اس کے بیڈ 200 تھے، جس کو ہم نے 230 کیا۔ تقریباً 57 یا 58 کنسلٹنٹ ہیں، 156 کے قریب میڈیکل آفیسر ہیں، ہر سال ہر مہینے 30,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح لاتعداد ایمرجنسی ڈیل ہو رہی ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ جو آپ کی لیبارٹری تھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کی، یہ 36 اضلاع میں نمبر 1 پہ تھی، حالانکہ میرا پرائیویٹ کام ہے، لیکن میں اتنا خوش ہوا، اور یہ واحد ہاسپٹل تھا جس کو میں نے اپریسیشن لیٹر بھیجا کہ اتنا خوبصورت کام کر رہا ہے۔ تو جہاں تک اس کے حوالے کی بات ہے، میں نے ابھی ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ بھئی آپ نے جب 200 سے 230 بیڈ کر دیے ہیں، میں پہلے آپ سے وعدہ کر چکا ہوں ان سے کہ 230 بجٹ اب جاتے ہی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا 230 بیڈ کا بجٹ بڑھاؤں گا، پہلا کام تو جاتے ہی یہی کروں گا۔ اور آپ جہاں تک ہمارے کاموں کی بات کر رہے ہیں، ویسے بھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل چکوال کے ساتھ ایک محبتوں کا رشتہ ہے، کیونکہ میرے شہر کا ہے، اور میں ایک واحد منسٹر ہوں جو اس وقت پنڈی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں لاہور میں بیٹھ کے، باقی میرے ساتھ کے ساتھ وزیر لاہور کے، اس لیے میرا فرض بن جاتا ہے کہ اپنے تمام ڈسٹرکٹ جو راول پنڈی ڈویژن میں آتے ہیں، راول پنڈی ضلع میں آتے ہیں اور ڈویژن میں آتے ہیں، ان سب کا خیال رکھیں۔ آپ یقین کیجئے جب ہم آئے تو یہ جو ڈاکٹر کی ہماری سی او ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سی او بھی اور ایم ایس کی، ایک سیٹ 1 کروڑ 50 لاکھ سے 1 کروڑ میں بک رہی تھی۔ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ جو تھی وہ 8 لاکھ روپے میں ہو رہی تھی، صرف پیری پہ، چکوال میں، چھوٹے چھوٹی جگہوں پہ۔ تو پہلا کام اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ جب 1045 سیٹیں اناؤنس کی تو میں نے ایس او پی تیار کروایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے چیف منسٹر نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے، وہ بھی کوئی اللہ والا آدمی لگتا ہے، اور انہوں نے ہمیں بھی متحرک کیا ہوا ہے، ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے پولیٹیکل۔ اور ہم نے جب اس کو کام کو شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ گند کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ 25 نمبر یا پتہ نہیں 40 نمبر انٹرویو کے تھے، تو وہ تو مرضی تھی، جس کو چاہیں آپ 40 میں سے جتنے مرضی دے دیں، اور میرٹ والے کو۔ تو جب اس بات کو میں نے ختم کیا تو میں نے پہلا ختم یہ کیا کہ ایک میرٹ کا سسٹم بنا دیا، ڈاکٹر گھر بیٹھ کے اپلائی کرے گا اور اس کی خود بخود پرسنٹیج تیار ہو جائے گی۔ پہلے تو بیوروکریسی جو تھی نا، یہ بڑی ظالم چیز ہے، وہ اس چکر میں تھے کہ انٹرویو کے نمبر رکھو۔ میں نے انٹرویو کے نمبر ابھی 0 کروا دیے بڑی مشکل سے، جس پہ میرا ابھی بھی جہاد چل رہا ہے، اور 1050 ڈاکٹروں کی بھرتی پہ 80 کروڑ روپے میں نے 8 مہینے میں آپ کے بچوا دیے ہیں، 80 کروڑ۔ اور یہ جو سیٹیں بکتی تھیں 1-1 کروڑ، آپ 1-1 کروڑ کی سی او کی، لاہور 1 کروڑ میں بکا کرتا تھا، پنڈی کا 50 لاکھ میں بکتا تھا۔ یہ میں صرف آپ کو سی او کی بات کر رہا ہوں۔ جب آپ ڈی ایچ او پہ جائیں گے، ڈپٹی ڈی ایچ او پہ جائیں گے، اور یہ اس کے علاوہ بہت سارے ادارے ہیں، تو یہ اربوں روپے کی الحمدللہ جب سے ہم آئے ہیں ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ شاید کچھ انڈر ہینڈ کام ہو جائے تو اس کا تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، کہ الحمدللہ آپ مجھے بھی جانتے ہیں، ہماری پوری کیبنٹ کو جانتے ہیں، ایس ایم تنویر صاحب کو جانتے ہیں، کہ کوئی ہم پہ انگلی اٹھا کے الحمدللہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کسی سفارش کے، یا سفارش تو چلو تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، آپس کی بات ہے، رہنا ہے دنیا میں، لیکن کرپشن
یا پیسے کھا کے کسی کی سفارش کی اور یہ کرپشن پہ ہم نے آج تک کوئی اپائنٹمنٹ نہیں کی. اور آپ جانتے ہیں میں اور احسن تنویر صاحب تنخواہ بھی نہیں لے رہے, ہم اپنے گھر سے کھانا کھاتے ہیں, اور میرے افسر دونوں بیٹھے ہوئے ان سے پوچھ رہے میں نے آج تک ان کا کھانا بھی نہیں کھایا. انہوں نے بڑا زور لگایا آگے کھا لو. میں کہا نہیں, میں ٹرینڈ چینج کرنا چاہتا ہوں, میں ٹرینڈ چینج کرنا چاہتا ہوں. ہم وہ وزیر ہیں جس نے آتے ہی 43,000 LHV 43,000 LHV جو گریڈ 5 میں کام کرے گی, ہم نے انہیں گریڈ 8 میں پروموٹ کیا. LH سپروائزر ہوتی ہیں, LH سپروائزر جو 8 گریڈ میں کام کر رہی تھی, ہم نے ان کو 11 گریڈ میں 1700 کے قریب تھی 11 گریڈ میں کنورٹ کیا. اور جو BA پاس تھی ان کو ہم نے 14 گریڈ دیا. ہم نے لیڈی ہیلتھ سپروائزر کے ہم نے پیٹرول کو ڈیلی بھر دیا, انکریز کیا. پھر ہمارے یہ جتنے پیرامیڈکس ہوتے ہیں یعنی ایکس رے ٹیکنیشین, ڈسپینسر, یہ سارے بیچارے مجبور لوگ تھے. ان کی پروموشنیں اس بات پہ رکی ہوئی تھی کہ ان کا ایک کورس ہوتا ہے, کورس کا سلیبر ہی نہیں تھا. حساب لگائیں کہ کورس کا سلیبر ہی نہیں تھا. خدا گواہ ہے, میں اسٹیج پہ آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے سارا کام چھوڑ کے اپنے DG ہیلتھ کو کہا مجھے 15 دن کے اندر کورس چاہیے, اور الحمدللہ وہ ہم نے سب کا کورس کرا دیا ہے اور سب کی پروموشن شروع ہو چکی ہے. ہمارے دور میں آپ ہمیشہ سنتے تھے کہ نرسوں کی جو ہے نا ترقی پھنسی رہتی ہے, سالوں نہیں ہوتی. ہم نے ایک لائن کھینچی, اس کی اتنی اگر اس کی ایک سروس پوری تھی, ہم نے سب کو اپ گریڈ کر دیا, سب کو پروموشن کر دی بغیر سفارش کے. کوئی سفارش نہیں. ڈاکٹر کا معاملہ آیا, کنسلٹنٹ کا معاملہ آیا, ہزاروں ڈاکٹروں کو ہم نے لائن کھینچی, کوئی سفارش نہیں تھی. انہیں کہا کہ اپنی SCRA پورے کرو, سب کی ترقی کروا دی. اس کے علاوہ ہم نے, میں اب کام کرتا چلا تو شاید آدھا گھنٹہ اور گزر جائے گا, لیکن ایک کام جو ہم نے کیا کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پہلی باری پنجاب کے 53,000 جیلر کے قیدیوں کے ہم نے نہ صرف ہیپاٹائٹس B, C ٹیسٹ کرائے, ان کی شوگر کا ٹیسٹ کرایا, ان کی بیماری کو چیک کرایا, ان کے ایکس رے کرائے, ان کے PCR ٹیسٹ کروائے جو کہ ایک ٹیسٹ 15,000 کا ہوتا ہے. ہم نے TB کا ٹیسٹ کروایا, ان کا علاج کرایا. اور یہی چیز ہم نے تقریباً پورے پنجاب میں 4.5 لاکھ لوگوں پہ کی, 2 لاکھ پولیس والوں پہ کی. اور اس کے علاوہ جتنے یتیم خانے تھے ان کے ساتھ علیحدہ کام کیا. تمام پریس والے جتنے بھی تھے ہر جگہ وہاں ہم نے میڈیکل کیمپس لگائے. یہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ ختم نہیں ہوگی, اس لیے میں اب اس سے زیادہ اس لیے بات کر سکتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بھیجا. ہم نے پہلے دن سے یہ گواہ ہے احسن تنویر صاحب نے یہ نہیں سوچا 3 مہینے کے لیے آئے, کیوں سوچے 3 مہینے کے لیے آئے ہیں. وہ ہم آئے تو 3 کے ذریعے کام کیا تو اللہ نے برکت دے دی, تھوڑی سی لمبی ہوگی جات. اب جب لمبی ہو گیا کام تو ہم کیوں نہ ڈلیور کر کے جائے. میں حیران ہو گیا جب انہوں نے مجھے بٹھایا یار کہ ہم 58 ڈیم آپ کے پوٹوہار میں ہیں اور بنے ہوئے ہیں, آپریشنل نہیں ہے, تو مجھے کرنٹ لگ گیا. میں نے کہا یار یہ اس طرح ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں, ٹریک پہ آ گیا. آخری بات بتاؤں, ابھی پنڈی کے لیے میں نے 2.25 ارب روپے تینوں ہسپتالوں کے لیے اپروو کرائے ہیں. ہولی فیملی میں 1 ارب 80 کروڑ, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں 11 کروڑ دے کے ایمرجنسی اپ گریڈ کروا دی ہے, اور 16 کروڑ کی OPD بے نظیر بھٹو اسپتال کی اپ گریڈ ہو رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ پنڈی میں اس دفعہ آپ دیکھیں سیلاب نہیں آیا, اس میں نمبر 1 اللہ کا کرم. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے 12 کروڑ روپے 3 مہینے پہلے ہی مارچ اپریل میں CM سے اپروو کرائے, صفائی کرائی نالا لئی کی, قبرستانوں کے لیے 6 کروڑ روپے کا لے کے آیا. رنگ روڈ ہم نے شروع کرا دی ہے, نالا لئی کی جو سڑک ہے 12 ارب سے انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ 2-3 دن کے بعد ہم 10 ارب کی ایک اور سڑک شروع. مطلب اتنی لسٹ ہے کہ جو ہم بتاتے چلے جائیں تو ہمیں یہ صرف اس کا کرم ہے کہ اللہ کا میں شکر گزار ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرا چیف منسٹر بھی کچھ نہیں ہے, میرے دوست یار بھی کچھ نہیں ہے. بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے سارے منسٹر جتنے بھی ہیں وہ کھانے والے نہیں ہیں, لگانے والے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری ہوا ہے. بہرحال میں آپ کے چیمبر کا بہت شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہے قاضی صاحب, آپ کی بات کو اور میں دیکھوں گا, سوچوں گا میں کیا کر سکتا ہوں. اس پہ میں چیف منسٹر کو انشاءاللہ ہمارے 4 یا 5 کو پنڈی بھی آ رہے ہیں, میں خصوصی طور پہ چکوال کے لیے بھی ان سے پروجیکٹ کی چیزیں مانگوں گا. آپ ضرور مجھے بتائیے گا. ہماری بلکہ احسن تنویر صاحب کی امید ہے اس کے ساتھ ہو گیا تو سر ہم نے مل کے ان کے لیے فائٹ کر دی ہے. میں آپ کے ضرورت ہے مجھے. تو باقی بات یہ ہے کہ میں تمام کا شکر گزار ہوں. چیمبر آف کامرس کے ساتھ میری اس لیے تعلق ہے کہ میری ماں جو تھی وہ چیمبر آف کامرس کی فاؤنڈر ممبرس پنڈی میں سے تھی.
اور میرے والد صاحب بھی تھے، میں بھی ہوں، میرا چھوٹا بھائی ہے، اس سے چھوٹا بھائی ہے، تو ہماری ساری قوم. اور ظفر بختیوری صاحب سے میرا تعلق میرا نہیں ہے، بلکہ میرے ابا کے بڑے چہیتے شاگردوں میں سے تھے، اس لیے میرا ظفر بختیوری صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ تعلق ہے. اور بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے ہمت عطا فرمائے اور دعا کرے کہ پاکستان اب جو صحیح ٹریک پہ چڑھ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے اچھے سیاستدانوں کو بھی اچھے لوگ لانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری سیاست بھی ایک اسٹریم لائن پہ آ جائے. میرا اللہ اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ. عزیزان من، نمبردار ایسوسی ایشن ضلع چکوال کے صدر شمشیر علی اکبر اور جنرل سیکرٹری نمبردار ایسوسی ایشن راجہ عدیل عالم جنجوا صاحب، یہ دھن قانون کا جو ایک ہمارا ثقافتی ورثہ ہے، اس کے حوالے سے ایک خوبصورت جو ہے یہ فریم پیش کرنا چاہتے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ناصر صاحب کو وہ یہ پیش کریں. اب میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اسلام آباد سے کافی دوست تشریف لے کر آئے ہوئے ہیں. تو اسلام آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے جو صدر ہیں ڈاکٹر ایس این بختیوری صاحب تشریف لے کر آتے ہیں. ماشاءاللہ ایس این بختیوری صاحب اور آگے یہاں پر ہمارے پاس وقار بختیوری صاحب، ظفر بختیوری صاحب، ماشاءاللہ یہ سارے موجود ہیں، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. آئیں عزیزان من، چلتے چلتے کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، جناب ایس ایم تنویر صاحب، جناب مومن علی ملک صاحب، جناب قاضی اکبر صاحب، جناب رؤوف مختار صاحب، جناب عامر عطا باجوہ صاحب، شجیل میر صاحب، عاطف اکرام صاحب، اعجاز عباسی صاحب، زاہد اقبال صاحب، اور اس کے علاوہ چکوال چیمبر کے جو آفس بیرر ہیں پریزیڈنٹ، اور اس کے علاوہ جو فارمر وائس پریزیڈنٹس ہیں اور جو ممبرز چکوال چیمبر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری طرف سے السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں ایس ایم تنویر صاحب کی ابھی تقریر سن رہا تھا، جو فیکٹس اور جو باتیں انہوں نے کی وہ بڑی انکریجنگ تھی. لیکن سر انفارچونیٹلی آپ نے پاور سیکٹر کے بارے میں کوئی ایسی بات اور ریفارمز کی بات نہیں کی، کیونکہ یہ جو آئی پی پیز پاکستان میں کیپیسٹی چارجز کے عوض جو پیسے لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بجلی ہے وہ اس وقت اس خطے میں سب سے مہنگی ہے، اور جب تک ہم جو ہماری الیکٹریسٹی کی کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس نہیں کریں گے تو ہم انٹرنیشنلی کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایگریکلچر ایکسپورٹس کے بارے میں بتایا، وہ بھی بہت اچھی ہیں، لیکن میں ایک چیز یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تقریباً 160 بلین ڈالر کی ادویات جو ہے میڈیسنز ایکسپورٹ ہوتی ہیں، جس میں انفارچونیٹلی پاکستان کا شیئر صرف 300 ملین ڈالر ہے. اور بنگلہ دیش جو ہے اس نے فوکس کیا ہوا ہے کہ 2025 تک ہم نے دنیا کا 10% جو شیئر ہے جو تقریباً 16 بلین ڈالر بنتا ہے انہوں نے اس کو حاصل کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہماری گورنمنٹ کی کوئی فارماسیوٹیکل ایکسپورٹس کی طرف اس طرح سے پالیسی نہیں ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ جس طرح سے پچھلے کچھ عرصے میں جب سے پنجاب گورنمنٹ نے کام کرنا شروع کیا اور ڈالر کی پرائس تقریباً 350 سے لے کے آج 288 کے قریب آ گئی تھی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں نے، آپ کی ٹیم نے دن رات کی محنت کر کے، چیف منسٹر صاحب نے پاکستان کی اکانومی کو ایک سیدھے راستے پہ ڈال دیا ہے، ایک ٹریک پہ ڈال دیا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ آگے جب الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد جو گورنمنٹ آئے گی وہ ان پروجیکٹس کو، ان چیزوں کو جہاں پہ آپ لوگ چھوڑ کے جائیں گے وہ یہیں سے ان کو آگے لے کے جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہم عوام کی خدمت کا جذبہ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب میں اور ایس ایم تنویر صاحب میں ہے، ہمارے تمام پولیٹیشنز میں بھی ہو اور تمام بزنس کمیونٹی میں بھی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو ترقی کرنے سے روک سکے. اس کے ساتھ ساتھ قاضی اکبر صاحب ذکر کر رہے تھے انڈسٹریل اسٹیٹ کی، تو ایس ایم تنویر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بالکل ایسے یہاں پہ انڈسٹریل اسٹیٹ بننا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد چیمبر، راولپنڈی چیمبر اور چکوال چیمبر جوائنٹلی یہ اگر بیڑا اٹھا لیں کہ ہم نے یہاں پہ
इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है तो वो बन भी जाएगी, लेकिन सिर्फ मुझे जो लग रहा है कि इसमें डिले इस वजह से आ रहा है कि इसके ऊपर झंडा किसका लगेगा। का बात ये है कि झंडा जिस मर्जी का लग जाए, लेकिन इंडस्ट्रियल स्टेट बननी चाहिए। और इंशाल्लाह इस्लामाबाद चैम्बर के प्लेटफॉर्म से मैं काजी लियाज साहब को यकीन दिलाता हूँ कि हम फुली आपकी सपोर्ट कर रहे हैं और बिल्कुल इंडस्ट्रियल स्टेट बनेगा। और इसके अलावा जिस तरह से आपने सियालकोट चैम्बर की बात की, तो काजी साहब हमें अब गवर्नमेंट की तरफ देखना छोड़ना पड़ेगा। बिजनेस कम्युनिटी को कुछ खुद भी करना पड़ेगा, खुद भी डिलीवर करना पड़ेगा, कुछ आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज़ लेके आने पड़ेंगे, तो ही मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तो काजी साहब आपने जो बातें की, मैं समझता हूँ 2011 में जब चकवाल चैम्बर वाज़े वजूद में आया, तो मैं समझता हूँ इसके साथ बाकी जितने चैम्बर बने थे उसमें सबसे ज़्यादा तरक्की अगर किसी चैम्बर ने की है और पूरे मुल्क में चकवाल चैम्बर का नाम रोशन किया है काजी लियाज साहब ने। तो मैं काजी अकबर साहब, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ काजी अकबर साहब, जिस तरह से हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने SIFC बनाई है, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अनकरीब काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आएंगी। और ख़ास तौर पे जो पोठोहार का रीजन है, इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स भी होंगे और इंडस्ट्रीज़ भी लगेंगी। और जिस तरह से जियो स्ट्रेटेजिकली चकवाल लोकेटेड है, इंशाल्लाह चकवाल के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा और ज़रूर पहुँचेगा। और इंशाल्लाह चकवाल के जो लोग हैं मेहनती हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बाहर हर जगह और उसके अलावा कराची में जो हमारे लोग चकवाल के वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो यहीं पे मेहनत करेंगे अपनी फैमिली के पास, उनको यहीं पे रोज़गार भी मिलेगा, यहाँ पे सनतें भी लगेंगी। और जिस तरह से एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास आने वाले वक्त में चकवाल में बिलियंस ऑफ डॉलर की इकॉनमी यहाँ पे फ़रोग़ पाएगी। वो एग्रीकल्चर होगा और इंडस्ट्री होगी, जिसके लिए सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से ये केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, ये पॉलिसीज़ इसी तरीके से चलनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होनी चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि इसके बाद जो गवर्नमेंट आए, जो पॉलिसीज़ ये बना के जा रहे हैं वो उसे डिविएट कर जाएं और वो नई पॉलिसीज़ लेके आएँ। मैं समझता हूँ कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के लिए कानून साजी होनी चाहिए। और ये जो राइट ट्रैक पे इस गवर्नमेंट ने हमारी इकॉनमी को डाला है, इसको इसकी कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट आएगी वो इन पॉलिसीज़ को इसी तरह लेके चले। और इसके साथ साथ मैं तमाम मेंबरान चकवाल चैम्बर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे इस्लामाबाद चैम्बर के मेंबरान को भी इनवाइट किया। और इस्लामाबाद चैम्बर की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि चकवाल चैम्बर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको असिस्टेंस देंगे। किसी महकमे के साथ कनेक्ट कराने की ज़रूरत होगी तो इस्लामाबाद चैम्बर अपना रोल प्ले करेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। अब आखिर में मैं गुजारिश करूँगा आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए चकवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से अहमद फारूकी साहब तशरीफ लाते हैं। अहमद फारूकी। चलिए ठीक है, आएँ सर आपको अब मैं गुजारिश करूंगा काजी मोहम्मद अकबर साहब से, जो सीनियर नायब